دنیا بدل دینے والی مستقبل کی 7 ٹیکنالوجیز۔ سائنس کے میدان میں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور سائنسدان تیزی سے ایسی ایجادات کر رہے ہیں جن کا تصور 10 یا 20 سال پہلے بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ مگر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے سامنے کیا کچھ ہوگا؟ ٹیکنالوجی کی دنیا جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے وہ آپ کے خیال سے بھی زیادہ تیز ہے، مگر مستقبل کا جو نقشہ یا جھلکیاں سامنے آ رہی ہیں وہ تو کسی طلسم ہوشربا سے کم نہیں۔ تو مستقبل کی ایسے ہی چند ٹیکنالوجیز کے بارے میں جانیں جو ہو سکتا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں، اور یہ وہ شعبے ہیں جن میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ نمبر 1، ایج ریورسل یعنی عمر کو واپس پلٹنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا، پیچیدہ اور خطرناک عمل ہو، مگر جو لوگ گھڑی کی سوئیوں کو پلٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سننے میں چاہے سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہو، مگر سائنسی دنیا میں اس پر کام جاری ہے۔ حال ہی میں ایک جریدے نیچر سائنٹیفک رپورٹ میں شائع ایک تحقیق کے مطابق انسانی خلیات کی عمر کو واپس پلٹنے پر کام جاری ہے۔ آسٹریلین اور امریکن محققین کی ایک اور تحقیق میں تو محققین نے چوہے کے مسلز میں عمر کے اضافے کے اثرات کو کامیابی سے ریورس کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور ان کے بقول بوڑھے چوہے میں نیوکلیئر نیڈ پلس کو بڑھانے سے عمر بڑھنے سے مرتب ہونے والے اثرات کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس تجربے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ 2 سال کی عمر کا چوہا 6 ماہ کی عمر میں پہنچ گیا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک 60 سالہ شخص اچانک 20 سال کا ہو جائے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی اگلے 10 سالوں میں سب کے سامنے آ گئی تو یہ ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ نمبر 2، مصنوعی عام ذہانت۔ ایسے روبوٹ اب عام بننے لگے ہیں جو لوگوں کی ملازمتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اور 2023 میں ہی ایسے صنعتی روبوٹس کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے، مگر یہ تو صرف آغاز ہے۔ اگلے سال سے گھروں، دفاتر اور ہوٹلوں میں ایسے روبوٹ نظر آنے لگیں گے جو عام ملازمین، دفتری معاون اور سپروائزر وغیرہ کے بھی کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ معروف کمپنی امیزون نے ایک نیا مصنوعی ذہانت پر مبنی اسسٹنٹ ایکو متعارف کرایا ہے جو انسانی معاون کی ضرورت کو ختم کر دے گا۔ امکان ہے کہ 2024 تک دنیا بھر میں کارخانوں، ہسپتالوں، ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں میں مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹس پیزا بنا رہے ہوں گے، کھانا مہمانوں کو پیش کر رہے ہوں گے، نئے مضامین تحریر کر رہے ہوں گے، چہروں کو سکین کر کے امراض کی تشخیص اور گاڑیوں کو ڈرائیو کر رہے ہوں گے۔ نمبر 3، عمودی گلابی فارم۔ اقوام متحدہ نے پیشگوئی کی ہے کہ 2050 تک دنیا کی 80% آبادی شہروں میں مقیم ہوگی، جبکہ موسمیاتی تبدیلیاں خوراک کی روایتی پیداوار کو مستقبل قریب میں مشکل در بنا دیں گی، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹیکنالوجی پر مبنی زرعی دور، جس کی ایک مثال عمودی گلابی فارمز ہیں جو اس شعبے کو بدل کر رکھ دیں گے۔ دنیا بھر میں متعدد کمپنیاں اس طرح کے عمودی فارمز میں خوراک کو کاشت کر رہی ہیں، اور اس کے نتائج زبردست رہے ہیں۔ ان فارمز میں نیلی اور سرخ LED روشنی کو کیڑے مار ادویات سے پاک نامیاتی خوراک کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 دیواری کے اندر کام کرنے والے ان فارمز میں فصلوں کے لیے پانی، توانائی کی ضرورت کم ہوتی ہے، اور لوگ کسی بھی موسم میں کوئی بھی فصل اگا سکتے ہیں۔ LED لائٹس دن بدن سستی ہو رہی ہیں، اور توقع ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا کے اکثر بڑے شہروں میں بلند و بالا ورٹیکل پنک فارمز قائم ہوں گے، جبکہ ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فارمز کے قیام کا امکان ہے۔ نمبر 4، ٹرانس ہیومنزم یعنی کہ فوق انسانی۔ 2035 تک اگر انسانوں کی اکثر کی شناخت ٹرانس ہیومن کی حیثیت سے نہ بھی ہوئی تو بھی ٹیکنیکی طور پر وہ فوق البشر ہوں گے۔ اگر ہم حیاتیاتی اپ گریڈ یا انسانی اضافے کو ٹرانس ہیومنزم قرار دیں تو اس حوالے سے پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور ایسا بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیلی کام ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 ارب افراد موبائل فونز استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے جسم کے آس پاس کس طرح رہتی ہے۔ انسانی حیاتیاتی اضافے مزید سستا ہونے سے اربوں افراد ٹرانس ہیومن میں بدل جائیں گے۔ ڈیجیٹل امپلانٹس، مائنڈ کنٹرول اپ گریڈ، ایج ریورسل ادویات، ہائپر انٹیلیجنس دماغ اور بائیونک مسلز وغیرہ یہ وہ چند ٹیکنالوجیز ہیں جو ارتقا پا رہی ہیں۔ نمبر 5، ویئریبل اور امپلانٹیبل۔ اسمارٹ فونز لگتا ہے جلد ڈیجیٹل تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ ہائی ریزولوشن کانٹیکٹ لینس اور پہننے کے قابل کمپیوٹر یا اسمارٹ ملبوسات وغیرہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ ڈیجیٹل دنیا کا مشاہدہ
مشاہدہ ہم براہ راست اپنی آنکھوں سے کر سکیں گے۔ بیلجیم کی جینٹ یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک کروی شکل کی LCD تیار کی جس پر کانٹیکٹ لینسز نظر آنے والے مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسمارٹ لینس، اسمارٹ گلاسز، ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس اور اسمارٹ واچ جیسے ایپل واچ وغیرہ کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ویئریبل ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے وسعت پا رہی ہیں۔ گوگل گلاس یا دیگر اسمارٹ گلاسز تو بس آغاز ہے۔ در حقیقت اس وقت مارکیٹ میں اسمارٹ ویژن یا بینائی کی مانگ ہے اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو میدان میں رہنا ہے تو انہیں ہاتھوں میں پکڑے جانے والے ڈیوائسز سے جان چھڑانا ہوگی۔ نمبر 6، ہوا سے جذب کر کے پانی حاصل کرنا۔ کیلیفورنیا اور جنوب مغربی امریکہ کے مختلف علاقوں کو اس وقت ایک غیر متوقع قحط کا سامنا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عالمی زرعی نظام غیر مستحکم ہو سکتا ہے، مگر اس پر قابو پانے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ابھر رہی ہے جسے ایٹماسفیر واٹر ہارویسٹنگ کا نام دیا گیا ہے، جو کیلیفورنیا اور دنیا کے دیگر قحط سالی سے متاثر خطوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پر مبنی زراعت کے منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف کمپنیاں زرعی پیداوار میں کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہیں اور ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے، مگر یہ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کو پانی کی قلت سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہونے والی ٹیکنالوجی ہے۔ ایٹماسفیرک واٹر ہارویسٹنگ کی سب سے عام اور قابل رسائی قسم وہ ہے جس میں پانی اور نمی کو فضا سے مائکرو نیٹنگ استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مائکرو نیٹنگ یا جال جو پانی جمع کرتے ہیں وہ ایک چیمبر میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس تازہ پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا گھروں اور فارمز وغیرہ کو ضرورت کے مطابق سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک کمپنی فوکسڈ ان مائکرو نیٹس کو کامیابی سے استعمال کرتے ہوئے ایتھوپیا، گویٹمالا، نیپال، چلی اور مراکش وغیرہ میں فضا سے پانی جمع کر رہی ہے۔ نمبر 7، 3D پرنٹنگ۔ آج ہم 3D پرنٹنگ کی مدد سے لباس، سرکٹ بورڈز، فرنیچر، گھر اور چاکلیٹ وغیرہ پہلے ہی پرنٹ کر رہے ہیں، تو مستقبل میں اس کا کیا کردار ہوگا؟ 3D پرنٹڈ گاڑیاں، جی ہاں واقعی۔ ڈائیورجنٹ مائکرو فیکٹریز نامی کمپنی نے حال ہی میں ایسا 3D پرنٹر تیار کیا ہے جس کی مدد سے ایک زبردست گاڑی بلیڈ کو پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے چیسز کا وزن 50 کلو بھی نہیں اور یہ صرف 2.2 سیکنڈ کے اندر 0 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے۔